بات یہ چل رہی تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے. دہلیوں کی ایک جماعت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آتی ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ ان کے خلاف ننگی تلوار تھے اور وہ لوگ ہمہ وقت اسی فکر میں رہتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے وجود کو کس طریقے سے ختم کر دیں. یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ واقعہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس وہ لوگ ایک دفعہ ننگی تلوار لے کر کے آ دھمکے اور انہوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں دلیل دیجیے. آپ کو کہتے ہیں زمین کا بنانے والا کوئی ہے, آپ کہتے ہیں آسمان کو بلندی عطا کرنے والی کوئی ذات ہے, آپ کہتے ہیں لیل و نہار کے نظام کو چلانے والی کوئی ذات ہے, آپ کہتے ہیں چاند سورج ستارے کو بنانے والی کوئی ذات ہے, ہمیں دلیل تو دیجیے. امام اعظم ابو حنیفہ کا جواب سننا. امام اعظم ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں بہت گہری سوچ میں اس وقت میں ایک بہت گہری سوچ میں ہوں. لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک بہت بڑی کشتی ہے جس پر تجارتی سامان لگا ہوا ہے, مگر اس کشتی کا کوئی نگہبان نہیں ہے, کوئی چلانے والا نہیں ہے. اس کے باوجود وہ کشتی سمندر کو چیرتی پھاڑتی نکل رہی ہے, رکنے کی جگہ پر رک رہی ہے اور چلنے کی جگہ پر چلنے لگ رہی ہے. نہ کوئی ملاح ہے, نہ کوئی منتظم ہے. انہوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ آپ کس سوال میں پڑ گئے؟ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کس سوال میں پڑ گئے؟ کیا کوئی عقل مند شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنی بڑی کشتی خود بخود سمندر پہ آ جائے اور سمندر کے طوفان کا مقابلہ کرنے لگ جائے؟ نہ کوئی ملاح ہے, نہ کوئی منتظم ہے, نہ کوئی چلانے والا ہے. اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ چلنے کی جگہ پر چل رہی ہے, رکنے کی جگہ پر رک جا رہی ہے, طوفان کو چیرتی پھاڑتی نکل رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا تمہارے عقلوں پر افسوس ہے. جب معمولی سی کشتی بغیر چلانے والے کی نہیں چل سکتی تو یہ کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا؟ جب ایک معمولی سی کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی, بغیر منتظم کے منظم نہیں ہو سکتا, تو اتنی بڑی دنیا بغیر منتظم کے کیسے منظم ہو جائے؟ اتنی بڑی دنیا بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ وہ لوگ ایمان لے آئے. تفسیر ابن کثیر